اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازہ درد مندہ ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہیان ایک واجدار حرم نوبواری فرمان کبھی اسرات تار بے بزم جنت دانائیں سکن ملائے ان فتح رسول سروے عبان سیدار علامہ وجہ کن فکر در اللہ آبود مطلع نلسعادت مقبع نلسجادت خلاصے ویبودار حضور بجے مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم مبارک اس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے یہ عنوان انتہائی اہم بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی 2 آیات اور سیاہ ستہ سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کرے اگر کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کیا گیا تو جنت نصیب نہیں ہوگی اور کلمے کے بہت سارے تقاضے ہیں اور
کلمے کے تقاضوں میں سے اہم تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے تھے، جو کچھ لے کر آئے تھے، جو ضروریات دین ہم جسے کہتے ہیں، جو ہمارے عقائد ضروریہ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے تھے ان سب کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اعلان کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، نبی کے نام پر اولاد قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، نبی کے نام پر مال قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب ہم عشق کرتے ہیں تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کون کون سا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ جب ہمیں یہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آقا سے سچا عشق کیسے کر سکیں گے۔ میں یہاں کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے موجودہ دور کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی اہم عقیدے پر آج کانفرنس منعقد کی ہے۔ یاد رکھیں اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں میں فرقہ واریت کو فروغ دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتی ہے، نئے نئے عقیدے ہمارے درمیان پھیلائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرے، ایک دوسرے سے اختلاف کرے۔ یاد رکھیے یہ جتنے نئے عقائد ہندوستان میں 1857 کے بعد رائج کیے گئے ہیں، یہ سارے نئے عقائد ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں، ہمیں اللہ اکبر ایمان سے بے ایمانی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اب دھیان سے آپ کو سننا ہے میری قوم کے جوانوں، ہم عمل کتنا بھی کر لیں اگر عقیدے کے معاملے میں مضبوط نہیں ہے تو یاد رکھیے عمل کام نہیں آئے گا، اور اللہ نہ کرے اگر عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی، عمل کے معاملے میں کوئی کمزوری رہ گئی اور عقیدہ مضبوط تھا تو عقیدے کی مضبوطی کے صدقے میں عمل کی کمزوری کو پورا کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کی کمزوری عمل کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے عقائد درست ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات کہی گئی، کہنے والوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک دجال نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی نیا آ سکتا ہے، اور دوسرے دجال نے کہا جب آ سکتا ہے تو میں نبی بن کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ اکبر، مثال کے طور پر پہلے نے کام مکمل نہیں کیا، پہلے نے کام مکمل نہیں کیا تو دوسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، تیسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے اسلام لے کر کے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا اللہ ہے اور ایک ہے، 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 سب نے یہی دعوت دی۔ اللہ اکبر، آدم تشریف لائے اللہ ہے ایک ہے، داؤد آئے اللہ ہے ایک ہے، ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے، یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے، سب نے یہی بات کی۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں ہر نبی آئے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن آخری میں جس کو بھیجا وہ سید الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ قائد المرسلین۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ نے جلسہ سجایا، آپ نے جلسہ سجایا، یہ جلسہ سر شام سے سجایا گیا ہے، اس میں کئی مقررین
مقررین ہوں گے، کئی علماء ہوں گے، کئی خطبہ ہوں گے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نقیب محفل ہے، نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے، بانیین محفل علماء کرام ہیں، نوری صاحب اور ان کے رفقا ہیں، ادارے کے ذمہ داران ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ابن ناظم صاحب ہے، ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا۔ ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے؟ وہ ترتیب سے رکھتا ہے، پہلے ہلکا شاعر ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا، اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا۔ اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی، اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی، اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا، دوسرے نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا، تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر لے گا، اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہہ دے گا اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا، یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا، اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب عنوان کا حق ادا ہو گیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب محفل کو ختم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام حضور سید صاحب قبلہ۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں، جب جلسے والے سب سے بڑی بات کہنے والے مقرر کے بعد جلسہ جاری نہیں رکھتے، کیونکہ اب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس سے بڑا آنا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے۔ اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لا کے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گا، لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے کیا موڈ خراب کر دیا، اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا، اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد کس کو کھڑا کر دیا۔ بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کیوں ہوتے؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گیرے نتو خیرے کو لایا جاتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، قدرت نے بھی یہ محفل سجائی، قدرت نے بھی ایک محفل سجائی، اور وہ محفل کون سی تھی؟ وہ محفل کائنات کی محفل تھی۔ ستاروں کی انجمن سجائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، درختوں کو پتیوں سے سجایا، ستاروں کی انجمن ہے، شفق کا جمال ہے، افق کی سرخی ہے، بلکاتی ہوئی ندیاں ہیں، شبنم کا اللہ اکبر اس کی نزاکتیں ہیں، رات کی سیاہ چادر ہے، صبح کا اجالا ہے، بھوروں کی آواز ہے، کلیوں کا تبسم ہے، پھولوں کی مسکراہٹ ہے، صبح کا سویرا ہے، اللہ اکبر۔ اتنی خوبصورت کائنات، چاند کی چاندنی پیدا کی، سورج کی کرنیں پیدا کی، سب کچھ پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک گویا کے جلسہ کیا، اور اس جلسے کا عنوان تھا اللہ ہے اور ایک ہے۔ گویا کہ اس کا نقیب صرف سمجھانے کے لیے اس کا نقیب بلبل سدرا جبریل امین تھا، آنے والے آتے رہے،
اب آپ مجھے بتائیں، اب ان کے بعد کوئی آئے، ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کرے نا، توجہ ہے آپ کی، ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی، کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ بولو بھائی کر سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا تو کر کیا سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، کہیں قادیانیت کے نام پر، کہیں بہائیت کے نام پر، کہیں خطیب، کہیں پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر۔ آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پورے ہندوستان کے اندر نام الگ الگ ہیں، لیکن فتنہ یہی ہے، ختم نبوت کا انکار۔ اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی لانے والوں ذرا بتاؤ، کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا۔ جو نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو کہے آ گیا وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، اللہ اللہ، بات تو اتنی بڑی کی انہوں نے، لیکن ساتھ میں جو معجزہ لے کر آئے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اب ان کے بعد 3 سطر بھی قرآن کی طرح کوئی ایسی لا نہیں سکتا۔ تب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے، معاذ اللہ۔ بتائیے، لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں، قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی۔ کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو؟ یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو، یہ قادیانیوں کا نبی ہے۔ اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، نہ پلک جھپکتی ہے نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ہم لائٹ کے فوکس کو ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ سکتے، جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کے نور کو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں۔ اور میرے امام کہتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کو تو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، کوئی اتنا خوبصورت کوئی ان جیسا خوبصورت بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنا خوبصورت نبی چھوڑ کر کسی ایسے کانے کی طرف توجہ کریں گے؟ میری قوم کے جوانوں سوچو تو، اپنے نبی کے حسن کا عالم کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حضور کو اتنا خوبصورت چہرہ اللہ نے دیا تھا کہ لوگ صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ حضور کتنے خوبصورت، ابھی شکیل بن حنیف ہو یا قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، یا آگے کے دور میں بھی اور کوئی کھڑا ہوگا، کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت لا سکتا ہے؟ ارے جھوٹ بک سکتے ہو، انگریزوں کی ایما پر نبوت کے جھوٹے دعوے کر سکتے ہو، بڑی بڑی ہانک سکتے ہو، گندی گلیز باتیں کر سکتے ہو۔ جن نوجوانوں کو نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، دیہاتوں میں، راجستھان کے دیہاتوں میں، یو پی کے دیہاتوں میں، بنگال کے دیہاتوں میں قادیانی فرقہ الگ الگ نام سے جو ہے وہ معاذ اللہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم